السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دو ایسے عجیب اور عقل کو دھنگ کرنے والے واقعات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کالا بدصورت بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے اور معذور یا کمزور بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص اپنی بیوی اور بچے کے ہمراہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ وہ شخص امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا: اے وقت کے خلیفہ، میرا اور میری بیوی کا رنگ سرخ ہے۔ میری بیوی نے یہ بچہ پیدا کیا ہے، اس کا رنگ کالا کیوں ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ میری بیوی نے کسی کے ساتھ بدکاری کی ہے جس کی وجہ سے اس بچے کا رنگ ہم دونوں کے ساتھ نہیں ملتا۔ وہ شخص بار بار اپنی بیوی پر الزام تراشی کر رہا تھا۔ بیوی نے روتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا: اے امیر المؤمنین، میں سچ بول رہی ہوں، میں نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ یہ میرا خاوند ہے، یہ بچہ اسی کا ہے۔ میں نے ہر وقت اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے خاوند کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اپنی عزت کا خیال رکھا ہے۔ میرا شوہر مجھ پر یقین نہیں کر رہا ہے۔ شوہر نے کہا: اے امیر المؤمنین، میری وائف جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بچہ کسی اور کا ہے۔ اگر یہ بچہ میرا ہوتا تو اس کا رنگ ہم دونوں جیسا ہوتا۔ اس بچے کو دیکھ کر صاف صاف ظاہر ہوتا ہے یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے۔ بیوی مسلسل زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ خاوند اپنی بیوی کی ایک بات سننے کو بھی تیار نہیں تھا۔ یہ معاملہ بہت ہی سنجیدہ تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس معاملے کو کس طرح سے حل کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ کیوں نہ اس معاملے میں داماد رسول حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مدد لی جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاوند، بیوی اور بچے کو ساتھ لے کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے حضرت علی کو سلام پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دریافت کیا: اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لائے ہیں۔ حضرت علی نے خاوند سے کہا: اے بندے، میں جو کچھ بھی پوچھوں گا تم نے اس کا جواب سچ سچ بتانا ہے۔ اس شخص نے کہا: ٹھیک ہے، پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں آپ کو سچ بات ہی بتاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا: اے اللہ کے بندے، جب تیری بیوی حالت حیض میں تھی، کیا تو نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی؟ یہ سوال سن کر آدمی نے کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر کہنے لگا: ہاں، یہ بات سچ ہے کہ میری بیوی حالت حیض میں تھی، تو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے: اے بندے، یہ بچہ تمہارا ہی ہے، بلا وجہ اپنی بیوی پر الزام تراشی نہ کرو۔ جب تو نے بیوی کے ساتھ حیض کے دنوں میں ہم بستری کی تھی تو تیرا نقطہ تمہاری بیوی کے سیاہ خون کے ساتھ مل گیا، جس کی وجہ سے بچہ کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا۔ اگر تم بیوی کے ساتھ حالت حیض کے دنوں میں ہم بستری کرو گے تو بچہ کالا اور بدصورت ہی پیدا ہوگا۔ اے شخص،
آج کے بعد یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ حدیث اور قرآن میں حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام اور سخت گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس بات کا علم رکھتے ہوئے بھی اپنی وائف کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے سے سخت ناراض ہو جاتا ہے اور وہ بندہ جلد ہی اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ میں آ جاتا ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ معذور اور کمزور بچے کن گھروں میں جنم لیتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات میاں بیوی نے ہم بستری کی، اتفاقاً شوہر کا اسی رات وصال ہو گیا۔ دلہن حاملہ ہو چکی تھی جب بیوی نے بچے کو جنم دیا تو لوگوں نے اس لڑکی پر طرح طرح کی الزام تراشی کرنا شروع کر دی کہ اس کا میاں تو پہلی رات ہی انتقال کر گیا تھا۔ اس لڑکی نے جس بچے کو جنم دیا ہے وہ بچہ حرام کا ہے، اس کے خاوند کا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پہلی رات ہی مر گیا تھا۔ پھر یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا ہے؟ اس بوڑھے کی یہ دوسری شادی تھی۔ اس بوڑھے کا پہلی بیوی سے ایک لڑکا تھا۔ اس لڑکے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ اس عورت نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے، یہ بچہ حرام کی اولاد ہے۔ یہ الزام میں پیش سوتیلا بیٹا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح دنیا والے یہ مان لیں یہ بچہ میرے والد کا نہیں ہے، بلکہ اس عورت کی حرام کاری کا نتیجہ ہے، تاکہ والد کی ساری وراثت کا حقدار میں ہی ٹھہروں، وہ کہیں یہ بچہ میرا برابر شریک نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے بوڑھے کے بڑے بیٹے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام تراشی کی کہ میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے؟ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ 4 سال کا ہو گیا اور چلتا چلتا یہ معاملہ قاضی کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ بوڑھے کے بڑے بیٹے نے قاضی سے کہا، اے قاضی محترم، میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے۔ اس عورت سے پوچھا جائے کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ میں اس بچے کو اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ سوتیلا بیٹا کچھ گواہوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ گواہوں نے بھی یہی گواہی دی کہ اس کا باپ تو پہلی رات ہی مر گیا تھا، یہ بچہ اس کا بھائی نہیں ہے۔ یہ باتیں سن کر قاضی کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ عورت کی بد چلنی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ قاضی صاحب فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عدالت میں تشریف فرما ہوئے۔ جب حضرت علی نے یہ سارا قصہ سنا تو حضرت علی نے بڑے بیٹے سے سوال کیا، اے بچے، یہ دونوں میاں بیوی کتنا عرصہ اکٹھے رہے تھے، اور جس بچے کو تم اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں ہو وہ بچہ کہاں ہے؟ بڑے لڑکے نے جواب دیا، اے علی، وہ بچہ اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم کل اس بچے کو اپنے ہمراہ لانا، کل انشاءاللہ تعالی تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگلے دن وہ لڑکا اپنے سوتیلے بھائی کو ساتھ لے کر آیا اور کہنے لگا، علی، یہی وہ بچہ ہے جس کو میں اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بچے کو دیکھا تو فرمانے لگے، میں ابھی آپ کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ حضرت علی نے کچھ اور بچوں کو بلایا اور ان سے فرمایا، جاؤ باہر جا کر کھیلنا شروع کر دو۔ چند لمحوں میں وہ بچوں نے آپس میں کھیلنا کودنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کے ساتھ مستیاں کرنا شروع کر دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کو کھیلتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت علی نے بچوں کو بلایا اور فرمانے لگے،
سب بچے ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ سب بچے حضرت علی کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت علی نے سب بچوں کو ایک ساتھ کھڑے ہونے کا حکم دیا تو سب بچے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ مولا علی ان بچوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یہ سب بچے بڑی آسانی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں۔ ان کو کھیلنے بیٹھتے اٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت علی نے دیکھا کہ جس بچے پر الزام لگایا جا رہا ہے اس بچے کو بیٹھنے اور اٹھنے میں کافی دقت ہو رہی ہے۔ آپ نے فیصلہ یہ سنایا کہ یہ بچہ اسی بوڑھے شخص کا ہے، کیونکہ اس بچے میں کچھ کمزوریاں ہیں۔ اس کو دیکھ کر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بوڑھے باپ کا بچہ ہے۔ باقی سب بچوں کو کسی قسم کی دقت نہیں ہو رہی ہے، وہ بآسانی سے چلتے پھرتے اور کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان میں کوئی کمزور نظر نہیں آ رہی، کیونکہ وہ جوان باپ کی اولاد ہیں۔ آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ بے حیائی ہے۔ ہماری نوجوان نسل جو دیار غیر میں پروان چڑھ رہی ہے، اریانی فاحشے کے سیلاب میں بہتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے نوجوان مغربی اریانیت کے دلدلہ بن چکے ہیں، اپنی منمانی لائف گزار رہے ہیں۔ داناؤں کا کہنا ہے جس قوم کو تم ختم کرنا چاہتے ہو اس کے اخلاق و کردار کو بگاڑ کر ان میں اخلاقی برائیاں عام کر دو، وہ قوم اپنی موت آپ مر جائے گی۔ ایک عورت کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کہ سمندر شیر خدا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خوبصورت جواب دے کر اس عورت کی رہنمائی فرمائی۔ ناظرین، ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، بوڑھے باپ کا بچہ ہے، باقی سب بچوں کو کسی قسم کی دقت نہیں ہو رہی ہے، وہ بآسانی سے چلتے پھرتے اور کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان میں کوئی کمزور نظر نہیں آ رہی، کیونکہ وہ جوان باپ کی اولاد ہے۔ آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ بے حیائی ہے۔ ہماری نوجوان نسل جو دیار غیر میں پروان چڑھ رہی ہے اور یعنی فاحشی کے سیلاب میں بہتی چلی جا رہی ہے۔ ہماری نوجوان مغربی اریانیت کے دلدلہ بن چکی ہیں، اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں۔ داناؤں کا کہنا ہے جس قوم کو تم ختم کرنا چاہتے ہو اس کے اخلاق و کردار کو بگاڑ کر ان میں اخلاق کی برائیاں عام کر دو، وہ قوم اپنی موت آپ مر جائیں گی۔ ایک عورت کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال، علم کے سمندر شیر خدا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خوبصورت جواب دے کر اس عورت کی رہنمائی فرمائی۔ ناظرین، ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ شیر خدا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آئی ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیجیے، کیونکہ مجھے اس سوال کا جواب بڑی شدت سے درکار ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت، واقعات مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ میں علم کا دروازہ ہوں۔ تم پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو سکے۔ اب وہ عورت آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتی ہے کہ اے علی کرم اللہ وجہہ الکریم، میں ایک شخص سے بڑی محبت کرتی ہوں اور وہ شخص مجھ سے بھی محبت کرتا ہے۔ میں صرف اور صرف اپنی روح کی تسکین کے لیے
لیکن وہ شخص مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے، وہ میرے جسم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ مجھے چھو کر اپنی نفسیانی خواہشات کا اظہار کرنا چاہتا ہے، انہیں پورا کرنا چاہتا ہے۔ اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ اگر وہ اپنی نفسیانی خواہشات کو پورا کر لے تو کیا یہ جائز ہے؟ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت، محبت وہ ہوتی ہے جس محبت کے اندر انسان دوسرے انسان کی عزت کرے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی عزت کرتا ہے۔ اگر وہ شخص تمہاری واقعتاً عزت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن وہ تمہیں اپنے فائدے کے لیے یوز کر رہا ہے، جس میں محبت کا دور دور تک کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو تم غلط ہو، یہ محبت نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر اپنی ہوس کو مٹانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ ناظرین، اصل محبت کا تعلق انسان کی زندگی کے اس لمحے سے ہوتا ہے جس لمحے میں اسے یہ احساس ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے پیار کرتا ہے، اور اس چیز کو سوچتے ہوئے اس کا دل و دماغ روشن ہو جائے اور وہ مزید کسی چیز کی دنیا سے توقع نہ کرتا ہوں، کیونکہ وہ چاہے کہ میں زندگی میں جو چیز چاہتا تھا وہ مجھے مکمل طور پر دستیاب ہو چکی ہے، اور اب میری زندگی انتہائی سہل اور آسان ہو گئی ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی اس ویڈیو میں زنا کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ اس کے بارے میں اسلامی ارشادات کیا ہیں۔ شادی سے پہلے اگر بیوی نے زنا کیا ہو اور اس کے شوہر کو شادی کے بعد اپنی بیوی کے زنا کے بارے میں معلوم ہو جائے تو اس شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک آدمی نے زاری عورت سے شادی کی ہے۔ شادی سے پہلے وہ مرد اس عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرتا رہتا ہے، اور اب انہوں نے شادی کر لی ہے۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ جس سے زنا کیا جائے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ قاری صاحب کی یہ بات درست ہے، واقعی ایسا نکاح حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، وہ حرام کیا گیا اوپر ایمانداروں کے زانیہ کا زانی یا مشرک کے ساتھ نکاح مومنوں پر حرام ہے۔ حافظ ابن حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں اس مقام پر زانی کا اس میں اشارے سے مراد زنا دنیا ضعیف اور کمزور ہے۔ نیز نکاح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ پاک دامن ہونا اعلانیہ زنا کرنے والے نہ چھپے، یاروں والی اور نہ پکڑنے والے نہ چھ دوست اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح منعقد ہونے کے لیے مرد اور عورت دونوں کا عفیف اور پاک دامن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ناظرین، اگر کوئی عورت مرد زنا کر لے تو کیا ان دونوں کا آپس میں نکاح جائز ہوگا؟ اور اگر شادی کے بعد پتہ چلے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک نے ماضی میں زنا کیا تھا تو ان کے نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ بہت سی چھوٹی باتوں کی طرح ایک یہ بات بھی ہمارے معاشرے میں کم علمی کی وجہ سے مشہور ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت آپس میں نکاح کر ہی نہیں سکتے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ بلا شبہ یہ ایک غلیظ ترین گناہ عظیم ہے، مگر ان کو نکاح سے روکنا درست نہیں، بلکہ اگر کسی سے یہ جرم ہو جاتا ہے تو ان کو آپس میں ہی نکاح کرنا چاہیے تاکہ ان کے معاملات آپس میں ہی رہیں اور ان کا نکاح بالکل جائز ہے اور ہو سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ نکاح سے پہلے
سچے دل سے توبہ کر لیں۔ تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ زانیہ اور عطیہ، ثانی مرد کا نکاح اس وقت تک صحیح نہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لیں، اور اگر عورت یا مرد توبہ نہیں کرتا تو ان کا نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ یہ اشارہ عقد نکاح کی طرف ہے، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ فلاں عورت بدکار ہے، اس سے نکاح کرنا مومن مردوں کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح اپنی پاک دامن بیٹی کو کسی بدکار شخص کے نکاح میں دینا جو طیب نہ ہو، مومنوں کے لیے حرام ہے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی مردوں اور عورتوں کے نکاح کے لیے دونوں کے پاک دامن ہونے کی اور بدکاری نہ ہونے کی شرط لگائی ہے، اور مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اور اس حالت میں کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو، بدکاری کرنے والے نہیں ہو، اور نہ چھپی آشنائیں بنانے والے۔ شان نزول میں مروی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بدکار عورت یا بدکار مرد سے جو تائب نہ ہو نکاح حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جسے مرثد بن ابی مرثد کہا جاتا ہے، وہ مکہ سے قیدی اٹھا کر مدینے لایا کرتا تھا، اور مکہ میں ایک بدکار عورت تھی جسے اناق کہا جاتا تھا، اور اس کی ایک دوست تھی۔ مرثد بن ابی مرثد نے مکہ میں قید ایک آدمی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ اس کا بیان ہے کہ میں مکہ میں آیا، اور میں نے چاندنی رات میں مکہ کی ایک دیوار کے سائے میں تھا کہ اناق آئی۔ اس نے دیوار کے ساتھ میرا سایہ دیکھا۔ جب وہ میرے پاس پہنچی تو اس نے مجھے پہچان لیا، کہنے لگی مرثد ہو؟ میں نے کہا ہاں مرثد ہوں۔ کہنے لگی آؤ ہمارے ساتھ رات گزارو۔ میں نے کہا اناق، اللہ نے زنا حرام کر دیا ہے۔ اس نے آواز دی، خیمے والو، یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے آدمی اٹھا لے جاتا ہے۔ چنانچہ 8 آدمی میرے پیچھے لگ گئے، اور میں مکہ کے ایک پہاڑ میں چلنے لگا، حتیٰ کہ اس کی ایک غار تک پہنچ کر اس میں داخل ہو گیا۔ وہ لوگ آئے حتیٰ کہ میرے سر پر آ کر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے پیشاب کیا تو ان کا پیشاب میرے سر پر گرا، مگر اللہ تعالیٰ نے چلنے والی عورت سیدھا جنت میں داخل ہوگی۔ 5ویں نمبر پر، جو عورت اپنے شوہر کا سر فخر سے بلند کرنے والی ہو، ایسی عورت جو اپنے شوہر کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیتی، ہر دم شوہر کو خوش رکھنے والی عورت سیدھا جنت میں جائے گی۔ جنتی عورت رب کریم کے احکامات کی پابندی کرتی ہے۔ کسی نے ایک عارف سے پوچھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کیوں تباہ ہوئی؟ عارف نے کہا کہ اس قوم کی ماں نافرمان تھی۔ پوچھا گیا کہ ماں کون؟ بتایا نوح علیہ السلام کی بیوی۔ نیک عورت اولاد کے لیے دعا گو رہتی ہے، ان کے حال و مستقبل کی فکر کرتی ہے۔ اور عارف سے پوچھا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گہوارے میں بات کرنے کی توفیق کیسے ملی؟ جواب دیا کہ ان کی ماں مریم علیہ السلام کی دعا کی بدولت جنتی عورت کو جنت کی بشارت دیتے ہوئے رب العالمین نے کیا اوصاف بیان کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نکاح حرام ہونے کی واضح دلیل ہے۔ جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتے اس سے نکاح حرام ہے، اور اسی طرح
زانی مرد سے بھی جب تک وہ توبہ نہ کر لے نکاح کرنا جائز نہیں، لیکن اگر زانی مرد یا زانیہ عورت زنا کے بعد سچی توبہ کر لیں اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں تو ان کا آپس میں بھی نکاح جائز ہے، اور کسی کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے، جیسا کہ کوئی مشرک عورت شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائے تو ان کے لیے نکاح جائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔